مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 23 صفر 1445 ہجری بمطابق 8 ستمبر 2023 بعنوان صلہ رحمی، خطیب فضیلۃ الشیخ عبداللہ بعیجان حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز عطا اللہ بن عبد المجید۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی فرمائی اور آخری دم تک اللہ کی خاطر جہاد کرتے رہے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، سب سے بہترین سیرت و طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہترین کام نئے ایجاد کردہ ہیں، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے اوامر بجا لانے میں تقوی الہی اختیار کرو اور اس کی منع کردہ اور زجر و توبیخ پر مبنی اشیاء کے ارتکاب سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً صلہ رحمی، مودت و محبت، حسن معاشرت، عہد و وفا کی پاسداری اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا عبادت و تقرب الہی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں پر حق بھی ہے جس پر اس نے اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی مخالفت پر گناہ اور عذاب و سزا بھی مقرر کر رکھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق زوجین سے لے کر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کا خیال رکھنے تک، بلکہ عام دوسرے مسلمانوں کے حقوق تک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بعین طور کے نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سنو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس محبت، رحم دلی اور ہمدردی کے حقدار انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو باہمی تعلق میں ایک نسبت رکھتے ہیں، اور اسلام ان کے درمیان وحدت و یگانگت، الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا خواہاں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے، صلہ رحمی کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لوگوں، باہمی مخالفت و اختلاف، نفرت انگیزی، قطع تعلقی، بے رخی، کنارہ کشی، کینہ پروری، حسد کرنا، بغض و عناد رکھنا، عداوت و دشمنی رکھنا، شر انگیزی اور ہر وہ چیز جو سینوں کے کینے، حسد کی آگ کو بڑھا دے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی و بربادی اور فساد کی اصل جڑ ہیں، جن سے صلہ رحمی پارا پارا ہو کر رہ جاتی ہے، قریبی رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، باہم محبت رکھنے والے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں، دوستوں اور بھائیوں کی الفت و محبت خرابی اور فساد کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو اور کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کسی کی بیع پر خرید و فروخت نہ کرو، اور اس طرح اللہ کے بندے
بھائی بھائی بن کر رہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اپنے دل کی طرف 3 بار اشارہ کر کے, یعنی ظاہر میں اچھے عمل کرنے سے متقی انسان نہیں ہوتا جب تک اس کا سینہ صاف نہ ہو. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. مسلمانوں, ایک ہی خاندان کے افراد کے درمیان قطع تعلقی اور باہمی کنارہ کشی کی ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ جن سے دل پھٹ جائے اور پیشانی تر ہو جائے کہ کیسے شیطان نے ان میں داخل ہو کر ان کے شیرازے کو منتشر کر دیا ہے اور ان کی وحدت و یگانگت کو پارا پارا کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ظلم و بغاوت اور قطع تعلقی جیسا کوئی اور گناہ نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو اسی دنیا میں سزا دے دے, باوجود اس کے کہ اس کی سزا بھی اس نے آخرت کے لیے مؤخر کر رکھی ہے. اور سنو, باہمی رابطوں میں لاپرواہی اور بے اتنائی برتنے اور اثر نو تعلق داری کو قائم نہ کرنے سے قطع تعلقی کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے جس سے الفت و محبت جاتی رہتی ہے, جس کا اثر پھر نئی نسل پر پڑتا ہے. لہٰذا اللہ کے بندو, تجدید عہد کرو, باہم ایک دوسرے سے رابطے, ملاقات اور زیارت کرنے میں سبقت کرو. حد درجہ قطع تعلقی سے بچو, محبت و مودت کے احساسات پیدا کرو. لوگوں کو معاف کرنا, درگزر کرنا, غصے کو پی لینا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا تقرب الہی کے حصول کے بڑے ذرائع میں سے ہے. اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار انسان کے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے, جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, اور جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کر دے, یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور مزید ارشاد فرمایا, جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. لہٰذا اپنے اندر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا مادہ پیدا کرو, اجر و ثواب کی امید رکھو, ایک دوسرے کو صبر کرنے اور رحم کرنے کی تلقین کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اپنے آپسی معاملات, اپنے آپسی تعلقات درست کر لو, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے, اس کی آیات ذکر حکیم سے مجھے اور آپ سب کو نفع پہنچائے. میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں, یقیناً وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا, صلہ رحمی کو واجب قرار دیا اور اس میں بہت بڑا اجر رکھ دیا. اور میں توشہ آخرت بنانے کے لیے اقرار کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہی تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عزت مقام والے اور بلند تذکرے والے, بہت زیادہ رحمتیں اور سلامتی نازل ہو آپ پر, آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر. لوگوں, صلح پسندی میں ہی خیر و بلائی ہے, جو عظیم ترین عبادت بھی ہے. اس کی وجہ سے کتنی جانوں, مالوں اور عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, کتنے فتنوں سے اللہ نے محفوظ رکھا, کتنی لڑائیوں کو ختم کیا, اور اسی کی بدولت کتنی ہی دشمنیوں اور باہمی دوریوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنوں اور لڑائی جھگڑوں کی آگ بجھا کر, باہمی چپکلش, کینے اور بغض و عناد مٹا کر اور صلح و صفائی کی فضا قائم کر کے تمہیں آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں, بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور مزید فرمایا, اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو. اور مزید ارشاد فرمایا, ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں, ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے, اسے یقیناً ہم بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے. آپس کے تعلقات کو درست رکھنا اور صلح جوئی کرنا قربت الہی کے حصول اور اجر و ثواب والے کاموں میں سے عظیم ترین کام ہے. نیز یہ سب سے پاکیزہ اعمال و صدقات میں سے بھی ہے, جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے, آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا صدقہ ہے, اس کا سامان اٹھانا یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے, پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے, نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے, اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں کے درمیان صلح کروانا افضل ترین صدقات میں سے ہے. اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو, صلح جوئی سے امت کی وحدت و یگانگت کی تکمیل ہوتی ہے, نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتا ہے, اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت سے افتراق و اختلاف اور اس کے شیرازے کے انتشار کے شر کو دور کر دیتا ہے, اور اسے پے در پہ آنے والے مصائب سے بچا لیتا ہے. آپسی تعلقات کی بہتری کے ساتھ ہی امت ایک مضبوط عمارت کی مانند ہوتی ہے اور ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم
بیداری اور بخار کے ذریعے سب اعضاء کو ایک ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے. جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو دین کو مونڈ دینے والی ہے. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں ایک لفظ حالکہ ہے جس کا معنی ہے کہ ایسی خصلت جو مونڈ دینے والی ہے یا ہلاک برباد کر دینے والی ہے اور دین کو ختم کر دینے والی ہے. لوگوں اس ساری باتوں کے بعد گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حقداروں کو ان کا حق ادا کرو. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. موت سے پہلے اپنے آپ کو بری کر لو. حقداروں کے حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کر لو. لوگوں پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ چکا لو اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور صلہ رحمی میں ہماری مدد فرما. ہمارے آپسی معاملہ درست فرما اور ہمارے دلوں کی خیانت، کینے، کپٹ اور حسد سے پاک فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں ہر خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے. اے اللہ حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. ہمیں سب سے زیادہ حقوق پورے کرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں معاف فرما اور انہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق ہے انہیں بھی معاف فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسوق کو ہمارے لیے مکروہ بنا دے. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا. اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اپنے موحد بندوں کی مدد فرما. اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ تو ہمارے وطن میں امن پیدا فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، ان کی تائید و نصرت فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما. اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما. اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول فرما. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما.